بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سواحن کربلا کی ہمگیری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بظاہر یہ چند افراد پر مشتمل چھوٹی سی اللہ والی جماعت کی شہادت کا رنگین واقعہ ہے، مگر اپنی انفرادیت کے اعتبار سے تاریخ عالم کا وہ روشن ترین باب ہے جس کی تابانیاں تا ابدالآباد قائم رہیں گی۔ اس واقعے کی ہماگیر وسعتوں کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی اثر آفرینیوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکی۔ نظم ہو یا نثر، شہادت حسین بصد انداز زیبائی قرطاس عالم پر بحر نوح مرقوم نظر آتی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت نقش فی الحجر کی حیثیت رکھتی ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ حسین علیہ السلام کی عظمت و محبت اور مودت و عقیدت پھولوں کی خوشبو کی طرح مومنوں کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ حسین علیہ السلام کے خون کی سرخی تو فضاؤں میں شفق بن کر بکھری ہوئی ہے، اسے کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طرح قرآن مجید کا ہر لفظ حفاظ کرام کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رہے گا، اسی طرح قرآن ناطق جناب حسین علیہ السلام کی محبت مومنوں کے دلوں میں تا ابدالآباد قائم و دائم اور باقی رہے گی۔ جس حسین علیہ السلام کی عظمت و سربلندی کے نقوش یزیدیوں کی تلوار نہ مٹا سکی، اس حسین کی سرفرازیوں کی داستان کو یزیدیوں کے ظلم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ جس مقام پر یزیدیت کی عسکری قوت ناکام رہی ہے، اسی مقام پر یزیدیوں کے میر منشیوں کی سیاست بھی ناکام رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے مصنفین مل کر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی مخالفت پر اپنے قلم حرکت میں لے آئیں تو خون حسین کے رنگ و نور میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں کر سکتے، اور اگر دنیا بھر کے تمام لوگ شہادت حسین میں حسن عقیدت کا رنگ بھرنا چاہیں تو اس کی ذاتی دلکشی اور حسن رعنائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عظمت و سربلندی کے حسین مینارہ نور پر کھڑے ہیں، وہاں تک نہ تو مخالفین و معاندین کی پہنچ ہو سکتی ہے، نہ ہی مخلصین و محببین کی رسائی ممکن ہے۔ شہادت حسین تو ایک معیار ہے، ایسا معیار جس کو سامنے رکھ کر حق و باطل و کفر و ایمان کا امتیاز کیا جا سکے، ایک ترازو ہے جس میں بغض و عداوت و محبت و مودت کا وزن کیا جا سکے۔ اگر کوئی مبغوض و مغضوب شخص رحمت خداوندی سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کے سینے میں نواسۂ رسول سے بغض اور عداوت آ جاتے ہیں، اور اگر کسی کو رحمت خداوندی کے حلقے میں رہنا ہوتا ہے تو حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا سمندر اس کے سینے میں معجزن ہو جاتا ہے۔ اور یہ معیار کسی دنیا دار منطقی دان اور فلاسفر کا قائم کیا ہوا نہیں، بلکہ یہ چیز قرآن و حدیث سے منصوص ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ حضور مولا امام حسین علیہ السلام کی جو کچھ بھی
ان کے واقعہ کربلا کا تھوڑا بہت ذکر ہم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اس کو سن کر سنیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا فیض عطا فرمائے، اور عشق مولا امام حسین علیہ السلام اور عشق اہل بیت عطا فرمائے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جن کی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف قرآن بیان کرے، انسان ان کی تعریف کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ گلستان رسالت کی بہاروں اور چمستان نبوت کے پھولوں کے حضور میں کون سے عقیدت کے پھول پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ آفتاب عالم کی درخشاں کرنوں کے حضور ایک حقیر ذرہ کیا نظر پیش کر سکتا ہے؟ میں تو اہل بیت رسول کے دروازے کا حقیر سگ ہوں، مالکوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہوں، شاید کبھی رحم کھا کر کرم کا ٹکڑا ڈال دیں اور میری نجات ہو جائے، بس اس کے سوا اور کیا ہے؟ اس چمستان کرم کی پوری تعریف تو خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اعلان فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور ہم تجھ سے اپنا حق تبلیغ یہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، معدت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدتی فی القربى۔ صحابہ اکرام اللہ علیہم اجمعین نے خداوند تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو دربار مصطفیٰ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا معدتہم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں فرما دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت و معدت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ والحسن و حسین و ابناہما، یعنی علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کے بیٹے۔ دوسری روایت میں ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک والذین نزلت فیہم الائمۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے کون قریبی ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، یعنی علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت کریمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی شامل ہے، مگر یہ خیال درست نہیں ہے۔ اہل بیت کے خصائص صحابہ کے لیے نابی ثابت کیے جائیں تو جب بھی صحابہ کی شان و فضیلت بہت بلند و بالا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حق تبلیغ مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ تمہاری محبت و معدت کے حقدار جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کی تفسیر فرما دی، پھر تعویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صاحب قرآن ہیں، جس کے لیے جو چاہے اعجاز مخصوص فرما دیں۔ آپ مالک و مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ آیت تطہیر بلا شبہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں نازل ہوئی، مگر صاحب قرآن رسول ہاشمی کے لا محدود اختیارات کی وسعت تو دیکھیے کہ آپ کی حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین سے والہانہ محبت و شفقت کا اندازہ تو کیجئے۔ آیت نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کرے، تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ نزول آیت ہوا تو امام الانبیاء نے آواز دی، علی آ جاؤ، بیٹی فاطمہ تم بھی آؤ، اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیتی آؤ۔ چاروں نفوس قدسیہ حاضر ہو گئے۔ امام الانبیاء نے ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، دوسری طرف جناب فاطمہ کو بٹھایا، جناب حسن و حسین کو گود میں لیا، اور شان مزمل کی حامل کملی مقدس میں سب کو چھپا لیا، اور رب عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذھب عنہم الرجس ومطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور فرما کر خوب پاکیزہ فرما دے۔ آیت تطہیر حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی، اور وہیں پر ہی یہ بزم نور سجائی گئی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ نے یہ کیف پرور اور نور بیز سما دیکھا تو آگے بڑھ کر دربار رسالت میں عرض کیا، انا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی اس بزم نور میں شامل ہوں۔ تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلبی فرماتے ہوئے فرمایا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو اور اپنے مقام پر ہو۔ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب گھر والوں کے لیے عام حکم فرما دیا ہے، اس لیے اس میں کسی کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 ہستیوں کا انتخاب فرمایا، اس تخصیص کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یوں تو آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صحابہ کرام ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی نگاہ رحمت و شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کی تعلیف قلبی فرمائی ہے۔ جو بھی آپ کے حلقہ رحمت میں آ گیا فضیلتوں کا پیکر بن گیا۔ ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا، قطرہ تھا تو بحر بے کراں بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، پتھر تھا تو لال و الماس بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، شقی تھا تو سعید ہو گیا، فقیر تھا تو غنی ہو گیا، ناپاک تھا تو پاک ہو گیا، ابو بکر تھا تو صدیق ہو گیا، عمر تھا تو فاروق ہو گیا، عثمان تھا تو ذو النورین ہو گیا، راہزن تھا تو رہنما ہو گیا، حبشی تھا تو قریشیوں کا سردار ہو گیا، اعرابی تھا تو صحابی ہو گیا، رحمت سے دور تھا تو قریب ہو گیا، دشمن تھا تو حبیب ہو گیا۔ الغرض محمد عربی کی جس پر بھی نگاہ التفات اٹھتی گئی اسے مہر عالم تاب بنا گئی۔ جس کسی کے بھی فضائل پڑھ لو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعجازات اسی کو تفویض کر دیے گئے ہیں۔ مگر کملی میں آنے والے چاروں نفوس قدسیہ تمام کائنات عالم سے ایک خاص اور علیحدہ شان کے مالک ہیں۔ جس قسم کی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں سے تھی، اس میں کوئی بھی ان کا شریک و سہیم نہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ قرآن نے ان سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ خدا نے کیوں حکم فرمایا کہ محبوب اہل ایمان سے مطالبہ کیجئے کہ میری اہل بیت سے محبت کیجئے؟ اس میں راز یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے والہانہ محبت تھی۔ سرور انبیاء خدا کے محبوب تھے۔ خداوند کریم کو رسول کریم سے محبت تھی، اور رسول کریم کو علی و فاطمہ اور حسین و حسن سے محبت تھی۔ حضور خدا کے محب تھے، یہ چاروں حضور کے محبوب تھے۔ محبوب کی محبوب چیز سے دوسری محبت ہوتی ہے۔ حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تو ان سے محبت کرتا ہی رہوں گا، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے تو محبت کرتا ہے میرے خاص بندے بھی ان سے محبت کریں۔ اس لیے معدۃ فی القربہ کا اعلان فرما کر وضاحت کر دیجئے کہ آپ کے محبوب قریبی کون لوگ ہیں۔ یہ کوئی معروضہ یا اندھی عقیدت کا سیلاب نہیں، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت اور ارشادات رسول ہیں، جن کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں سے منفرد قسم کی محبت تھی۔
چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہماری اس سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے گا، اور اس سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اہل بیت میں کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے۔ پھر فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا ہم اس سے محبت رکھیں گے، جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے عداوت رکھیں گے۔ یہ روایتیں چاروں نفوس قدسیہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے لیے تھیں۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے فرماتے تھے اور مردوں میں حضرت علی کے ساتھ۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھتیجے ربی بن عمیر نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ فرماتے ہیں، کس کے ساتھ فرماتے تھے، تو قالت فاطمہ، فرمایا فاطمہ سے پوچھا۔ مردوں سے فرمایا زوجہا، ان کے شوہر سے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ جب امام الانبیاء سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت ہمیں فاطمہ سے ہے اور سب سے زیادہ پیارے ہمیں علی ہیں۔ پھر ایک فیصلہ کن ارشاد ہوا، ہمیں سب اہل بیت سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ ہے۔ کسی شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ریشمی چادر پیش کی، آپ نے حضرت علی کو عطا فرما دی۔ حضرت علی وہ چادر پہن کر دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ امام الانبیاء نے علی کو چادر پہنے دیکھا تو رخ انور متغیر ہو گیا۔ علی مزاج شناش رسول تھے، فوراً سمجھ گئے۔ عرض کیا حضور اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ٹکڑے کر کے فاطمہ نام کی عورتوں میں تقسیم کر دو، اسے رسول پاک کی بیٹی کے ساتھ محبت کی معراج کہا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کی ذات سے ہی نہیں نام سے بھی محبت ہے۔ رسول کریم بتانا چاہتے تھے کہ میری بیٹی کی ہم ناموں کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور بیٹی سے اپنے والہانہ ربط و تعلق کا اظہار آپ اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے ہمیں غضبناک کیا، اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے ہمیں ایذا دی۔ یہی نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ تاجدار دو عالم کی اپنی بیٹی سے محبت ایسی محبت ہے جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے، جو اس کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ خدا کو ایذا دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا اعجاز تو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود روح کائنات ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی روح کہتے ہیں۔ روح کائنات کو، روح کے مقام کو کون جان سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو ایذا دینا خدا کو ایذا دینا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے پر امام الانبیاء کی بیٹی ناراض ہوگی یا خوش؟ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے جگر گوشوں کے ٹکڑے کرنے والوں پر آپ غضبناک ہوتی ہیں یا نہیں؟ اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیریں دیکھ کر آپ کو ایذا ہوئی ہوگی یا نہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ کو واقعی اذیت ہوئی اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر نص حدیث کے مطابق فاطمہ کو ایذا دینا رسول اللہ کو ایذا دینا ہے، خدا کو اذیت دینا ہے، اور قرآن میں آتا ہے جس نے خدا اور رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یزید کے ہم نواؤں کو کچھ تو شرم آنا چاہیے، کچھ تو حیا سے کام لینا چاہیے کہ جس ملعون پر نص قرآن و حدیث سے لعنت کا جواز موجود ہے اس کی صفائی پیش نہ کرتے پھریں۔
برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، ورنہ اس حصے کو بحث سے ہم نے پاک رکھا تھا۔ جناب سید النساء عالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سے محبت رسول کونین کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جناب سیدہ ایک روز نماز پڑھ رہی تھی، امام الانبیاء تشریف لائے، بیٹی قیام میں کھڑی تھی، لیکن ضعف و نقاہت کی وجہ سے جسم اقدس لرز رہا تھا۔ بیٹی نے سلام پھیرا، باپ کو تعظیم دی، باپ نے بیٹی کی پیشانی انور کو بوسہ دیا اور ضعف و نقاہت کا سبب پوچھا، یعنی کمزوری کا۔ صابر کی بیٹی تھی، صابر کی بیوی تھی، صابروں کی ماں تھی اور خود بھی صابرہ تھی۔ باپ کے سوال پر پریشان ہو گئی، شکوہ تو کرنا ہی نہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کائنات لرز کر رہ گئی۔ امام انبیاء نے پوچھا تھا، جواب تو دینا ہی تھا، جھجکتے اور شرما شرما کر حقیقت بیان کر دی، ابا جان 3 روز سے بھوکی ہوں۔ علی جو کچھ لائے تھے ان کی روٹیاں پکا کر کچھ کھانا بچوں کو کھلایا اور باقی خیرات کر دیا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول معظم تڑپ کر رہ گئے، بیٹی کی نقاہت دیکھی نہ گئی، آنکھوں پر آنسو تیرنے لگے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو بھوک نہ ستائے۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر اور محبوب کی دعا تھی، کیسے مسترد ہوتی۔ اس دن کے بعد بنت رسول کو کبھی بھوک نے بے قرار نہیں کیا۔ دعا کیا کی کہ بھوک نہ ستائے، یہ نہیں کہ غریبی نہ ستائے، پیسہ آ جائے یا دوسری چیزیں آ جائیں، دولت آ جائے، بھوک نہ ستائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور خدا کے برگزیدہ پیغمبر اور محبوب خدا کی دعا تھی، کیسے مسترد ہوتی۔ اس دن کے بعد بنت رسول کو کبھی بھوک نے بے قرار نہیں کیا۔ ایک روز امام الانبیاء کی بارگاہ میں چند یہودی عورتیں حاضر ہو کر کہنے لگیں کہ ہمارے گھر شادی ہے، اگر آپ کرم فرما کر اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیج دیں تو یہ ہم پر احسان ہوگا اور ہمیں فخر ہوگا کہ رسول خدا کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہیں۔ امام الانبیاء کی نظر دور تک تھی، ان کے دلوں کی بات بھی جان لی اور ان کا دل بھی نہ توڑا، وعدہ فرما لیا۔ یہودی عورتوں کا خیال تھا کہ شادی کے دن ہم لباس فاخرہ میں ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لباس پر پیوند لگے ہوں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گی اور یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو شادی میں شرکت کے لیے حکم دے دیا۔ بنت رسول سوچ میں پڑ گئیں، اپنے لباس کو دیکھا تو آنسو آ گئے، روح کونین لرز کر رہ گئی، حوروں کی چیخیں نکل گئیں، غیرت خداوندی کو جوش آ گیا۔ جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کرو، جنت سے کپڑوں کا جوڑا لے کر میرے محبوب کی بیٹی کے حضور میں پیش کرو۔ جبریل نے جنت کا جوڑا لیا، چند لمحوں بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ جوڑا سیدہ کو دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی یہ جنت کا جوڑا جبریل لایا ہے، اسے پہن کر تمہیں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ سیدہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ کو نیا جوڑا پہننے کا شوق نہیں تھا، بس یہی غم تھا کہ یہودنی تانا نہ دیں، ابا جان کی عزت پر حرف آئے گا اگر تانا دیں گی۔ آپ نے وہ جوڑا پہنا اور شادی والے گھر تشریف لے گئیں۔ وہاں یہودی عورتوں نے پوری طرح تیاری کر رکھی تھی کہ سب زرق برق لباسوں میں ملبوس تھیں۔ امام الانبیاء کی شہزادی کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئیں، سارا پروگرام دھرے کا دھرے رہ گیا۔ سیدہ کے لباس کا تمسخر کیا اڑاتی، خود تمسخر بن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسا لباس نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ کے لباس کے بوسے دینے لگیں، آپ کے ہاتھ چومنے لگیں۔ اب پہلا خیال ذہنوں سے نکل گیا، وہ کنیزوں کی طرح آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگیں۔ آپ شہزادیوں کی طرح ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ یہودنوں نے سوال کیا، آپ نے یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ سے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے باپ کو کس نے دیا؟ فرمایا جبریل سے۔ پوچھا جبریل کہاں سے لائے؟ فرمایا جنت سے۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ بنت رسول کی حیات طیبہ پر کیا کہا جا سکتا ہے، جتنا ان کی کرامات بیان کی جائیں کم ہیں۔
امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، دونوں صورتوں میں ہی تمام عورتوں پر سیدۃ النساء العالمین کی سرداری مسلم ہے۔ کوئی عورت خواہ وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر ہو فائز ہو، محمد عربی کی بیٹی کی کنیز ہے، اور یہ شان امام الانبیاء نے خود اپنی بیٹی کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے گفتار و کردار میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ رسول کریم کے ساتھ کسی کی مشابہت نہیں دیکھی۔ آپ صورتاً بھی حضور کی تصویر تھیں اور معناً بھی۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ بطول میں تشریف لاتے تو سیدہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر بیٹھ جانے کا حکم فرماتے، اور جب سیدہ حجرت رسول میں حاضر ہو جاتیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے، مرحبا فرماتے، پیشانی کو چومتے اور بیٹھ جانے کا ارشاد فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شان بطول جس پیغمبر اعظم کی تعظیم و تکریم کے لیے انبیاء اکرام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نائب رب اکبر سیدہ فاطمہ کا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ محبت و شفقت کی انتہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بنت رسول سیدہ زہرہ بطول کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بحر بے کنار ہے جس کا کنارہ تلاش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ کے فضائل اور عظمتوں کا احاطہ اور استعیاب ناممکن الامر ہے، اور سیدہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ بھی امام الانبیاء کی محبت عظیم ترین خصوصیتوں کی حامل ہے۔ نجران کے 14 عیسائی دربار رسالت میں مناظرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مدینۃ العلم سے گفتگو کی تو تمام علم بھول گئے، لیکن ضد میں اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ مباہلہ میں دونوں فریق ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ جھوٹے کو فنا کر دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں فرما دیجئے کہ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ آپ نے خدا کا ارشاد فرمودہ اعلان فرما دیا، اور جناب علی سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین کو ساتھ لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں الجھیں کہ آپ نے نساءنا میں ازواج مطہرات کو کیوں شامل نہیں فرمایا اور انفسنا میں دیگر صحابہ اکرام کو کیوں نظر انداز کر دیا۔ ہم اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے کہ جو یزید نوازوں نے آج کل شروع کر رکھی ہے کہ مباہلہ تو ہوا نہیں تھا، عیسائیوں کے ساتھ تو ان کی عورتیں اور بیٹے آئے ہی نہ تھے، اس لیے کہ ہمیں کتاب کے اس حصے کو تمام تر مباحث سے بچانا ہے۔ یزیدیوں کے لیے صرف ایک بات ہے کہ تم یہ سوال خدا پر کرو اور اچھی طرح پوچھو کہ یا اللہ عیسائیوں کی عورتیں اور بچے تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ محبوب ان کو فرما دیجئے کہ اپنی عورتیں اور بچے لے کر آؤ۔ ہر قسم کی بحث کو چھوڑتے ہوئے آپ رسول خدا کی جناب علی و فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین سے محبت کا کمال دیکھیں کہ جب بھی فضیلت کا کوئی موقع آتا ہے تو آپ انہی کو یاد فرماتے ہیں۔ روایت ملاحظہ ہو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ اور جناب حسن و حسین کو بلا کر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت شعبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انفسنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ نساءنا سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ابناءنا سے مراد جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے کے بعد کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، چاروں نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر اس شان سے باہر تشریف لاتے ہیں کہ آگے آگے آپ ہیں، امام علی مقام، امام حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے نانا کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا آپ کے پیچھے اور سب کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ رہے ہیں۔ کس شان کا یہ قافلہ نور ہے اور کس قدر اہتمام ہے۔ سیدۃ النساء العالمین خاتون قیامت جناب فاطمۃ الزہرا کے پردے کا آپ کے نقش قدم کو بھی پردہ دیا جا رہا ہے، یعنی آپ کا جو پاؤں کے قدم تھے ان کو بھی پردہ دیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے نقش قدم پر جناب فاطمہ قدم رکھتی ہیں اور جناب فاطمہ کے نقش قدم پر حضرت علی کا قدم آتا ہے۔ یہ نیچے جناب فاطمہ کے نقش قدم پر حضرت علی کا قدم آتا ہے، نیچے ابا جان کا نشان قدم ہے اور اوپر شوہر کے قدم کا نشان ہے، اور اس طرح سید العالمین کی صاحبزادی کی صاحبزادی کا نشان قدم پوشیدہ ہو جاتا ہے، جسے نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ یعنی پہلے سرکار کا قدم مبارک، پھر اسی قدم مبارک پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اسی قدم مبارک پر پھر حضرت علی کا، تو آپ کا قدم مبارک بھی پردے میں رکھا گیا۔ امام الانبیاء نے حضرت علی اور جناب فاطمہ کو فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا۔ جب اس قافلہ نور کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو عیسائیوں کے ایک سردار نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اے گروہ نصارہ، میں جن صورتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ یقیناً اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی عیسائی قیامت تک زمین پر باقی نہیں رہے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عیسائی اپنے سردار اسقف کی بات سن کر مباہلے سے رک گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی اور یہ بندر اور خنزیر بن جاتے، ان کا شہر نجران تباہ ہو جاتا اور وہاں کے شہری جل جاتے، اور آگ کی ایسی بارشیں ہوتیں کہ درختوں پر پرندے بھی جل جاتے، اور کلہم عیسائی ہلاک ہو جاتے، تمام عیسائی ختم ہو جاتے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، محمد اور اہل بیت محمد کی بد دعا کی تاب کون لا سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھنے والا تو فنا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سے محبت اور دوستی رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حضور کی تمام اہل بیت، خواہ وہ سکنی ہو یا نسبی یا سلمان فارسی کی طرح کسی کو شامل کر لیا گیا ہو، وہ سب اپنے اپنے مقام پر شان والے ہیں، مگر جن کو ہر مقام پر علیحدہ کر کے حضور فرماتے ہیں کہ یہی وہ چاروں نفوس قدسیہ ہیں، یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ آیت معدتہ اتری تو آپ نے صحابہ کے جواب میں فرمایا کہ یہی وہ میری اہل بیت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معدت کا حکم دیا ہے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے انہی چاروں کو کملی میں چھپا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ نے پھر ان چاروں کو ہی بلایا اور مباہلے کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں کی ہر جگہ اور ہر مقام پر تخصیص فرماتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات نہیں، ان سے آپ کی نسل قائم ہونا تھی، ان کی نسل میں ہزاروں لاکھوں غوث، قطب، ابدال، اوتاد اور ولی پیدا ہونے تھے۔ اپنی نسل کی افزائش کون نہیں چاہتا؟ کفار مکہ کا سب سے بڑا طعنہ تھا محمد عربی تو ابتر ہیں، ان کے اولاد نرینہ نہیں ہے، یہ منقطع النسل ہیں۔ غیرت خداوندی کو جوش آ گیا، فرمایا محبوب یہی لوگ منقطع النسل اور ابتر ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نسل ان کے بیٹوں سے شروع ہوئی اور میری نسل میری بیٹی سے شروع ہوگی،
پھر فرمایا تمام نبیوں کا سلسلہ نسل ان کی اپنی پشت سے چلا، لیکن میری اولاد کا ظہور پشت علی سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن تمام دنیا کا سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا سلسلہ نسب و سب باقی رہے، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء اگر اہل بیت کرام میں سے ان چاروں کی تخصیص فرماتے ہیں تو اس تخصیص کی وجہ بھی بہت بڑی ہے۔ نسل مصطفیٰ کا جاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اس نسل پاک کا جس نے تقدیر عالم کو بدلنا ہے، جو سید الانبیاء کے لیے وجہ افتخار ہے، جو کفار و مشرکین کے طعنوں کا جواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نسل پاک کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ناقہ مبارک قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، کہ اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت و اہل بیت۔ پھر فرمایا بس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھام رکھو، اور میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور ایک مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اہل بیت سے وابستگی رکھنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ستارے اہل زمین کے لیے امان ہیں جو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اور میری اہل بیت امان ہے میری امت کے لیے جو دور کرتی ہے اختلافوں کو، پس جو قبیلہ ان سے مخالفت کرے گا وہ ہو جائے گا حزب شیطان، یعنی شیطان کا قبیلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساتھ اور اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی وجوہات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اور ایک مقام پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے مودت و محبت کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، پس جو ہماری اہل بیت سے مودت و محبت رکھے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تمہارا کوئی عمل تمہیں نفع نہیں دے گا جب تک ہمارا حق نہیں پہچانو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کوئی عمل تمہیں نفع نہیں دے گا، نہ تمہاری نماز، نہ تمہارا روزہ، نہ تمہارا حج، نہ تمہاری زکوٰۃ۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ان کی محبت کو نہیں پہچانا، ان کی محبت اور ان کا حق ادا نہ کیا، تو کوئی بھی تمہارا عمل تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہم ان قریب اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس حدیث شریف پہ، کہ حضور فرماتے ہیں ہم ان قریب اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ یقیناً بخشا جائے گا، اور اس وقت تک فوت ہی نہیں ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انعام ہے اہل بیت سے محبت کا۔ اور فرمایا کہ جو محبت اہل بیت میں فوت ہوگا وہ مومن فوت ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیت میں فوت ہونے والے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا اور اس کی موت شہید کی موت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والے کو عزرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو اس وقت جنت کی بشارت اس کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی بشارت سن کے روح کتنی آسانی کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔
اسرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اسی بشارت کے ساتھ منکر اور نکیر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی منکر نکیرین بھی اس کو سوالات کرنے کے بجائے پہلے اس کو بشارت دیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد اور آل محمد کی محبت سینے میں لے کر فوت ہوگا وہ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح عروسہ نکھر کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن کو، اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوہ سبحان اللہ، اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت رکھنے والے کے لیے ایک معیار قائم کر دیا کہ میری امت کے لیے ایک معیار قائم کر دیا کہ وہ میری سنت کا پیرو ہوگا اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوگا، یعنی جو میری اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ میری سنت کا پیروکار ہوگا، یعنی میری سنت پر عمل کرے گا اور عقیدہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ یہ تو تھیں اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے بارگاہ رسالت مآب سے بشارتیں اور خوشخبریاں، اور اب ذرا دشمنان اہل بیت الاطہار اور آل محمد سے بغض و عناد رکھنے والوں کا جو حال ہوگا وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دشمنان اہل بیت کے لیے فرماتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا اور ان کی آنکھوں کے درمیان تحریر کر دیا جائے گا، یعنی پیشانی پہ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیے گئے ہیں اور وہ کافر ہو کر مریں گے، انہیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ فرامین رسول کو سامنے رکھو اور اپنے دلوں کو خود ٹٹولو، اپنا محاسبہ خود کرو، اپنی منزل کا تعین خود کرو۔ محمد عربی کی اہل بیت ایک معیار ہے اور یہ معیار خود رسول صادق نے مقرر فرمایا ہے۔ اپنے دلوں کی کیفیت اس معیار پر وزن کرو۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے کا مطلب ہے ان کی محبت میں فنا ہونا۔ تمام اولیاء کرام محبت اہل بیت اطہار میں فنا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے مزارات ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بن جاتے ہیں، جنت کے قطعات بن جاتے ہیں، اور وہاں پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے تو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا دوست جو بننا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سفینہ نجات ہیں، اور ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ تاجدار مدینہ کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں سرکار کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہمارا حق نہیں پہچانو گے تو تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد عربی کا امتی کہلانا ہے تو اپنے پیغمبر کا حق پہچانو، ان کی اہل بیت کا احترام کرنا سیکھو، ان کی عزت کرو، ان سے عقیدت و محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کی مودت طلب کرتا ہے، عناد اور بغض نہیں مانگتا۔ ان کی شان بیان کرنے سے پہلو تہی نہ کرو۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے سے دوسروں کی شان میں کمی کا کوئی پہلو نہیں ہے، ان کی اپنی شان ہے، دوسرے ذی شان حضرات اپنی شان کے مالک ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی شان بیان کرنے سے کسی بھی صحابی کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، وہ سب اپنی اپنی شان، اپنی اپنی جگہ اپنی شان کے مالک ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔
اور ان کے سامنے ان کے مقابل کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ مقابلہ اور موازنہ نہ کیا کرو۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کم نہیں ہوتی، البتہ دوسروں کی تنقیص کرنا جرم عظیم ہے۔ صحابہ کرام کی غلطیاں نکالنا، ان کو شب و ستم کرنا بھی جرم عظیم ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہ خدا دے گا، نہ رسول، نہ ہی اہل بیت مصطفیٰ معاف فرمائیں گے۔ اس لیے یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، یہی تو وہ مقدس نفوس ہیں جنہیں رسول غیب دان نے منتخب فرمایا ہے۔ انتخاب رسول میں خامیاں اور نقائص تلاش کریں گے تو براہ راست رسول خدا پر حملہ ہوگا۔ نگاہ مصطفیٰ کو غلط قرار دینا پڑے گا۔ اگر نگاہ حسین میں غلطی کا امکان نہیں تو پھر نگاہ مصطفیٰ میں غلطی کا امکان کیسے؟ اہل بیت محمد سے پیار کرنا ہے تو محمد عربی سے بھی پیار کرنا پڑے گا، اور ان کے انتخاب سے بھی پیار کرنا پڑے گا، ان کے احباب سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ شمع رسالت کی روشنی میں چلنے والے لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نگاہ مصطفی کے نوازے ہوئے لوگوں پر تنقید گناہ کبیرہ ہے۔ محمد عربی کے تربیت یافتہ اور مدینۃ العلم کے شاگردوں پر بہتان لگانا حق و دیانت اور ایمان و انصاف کا دامن چھوڑ دینے کے مترادف ہے، اور احتیاط و سلامتی کا خون کر دینے کے برابر ہے۔ یہ لوگ خدا کے چنے ہوئے محمد عربی کے پسندیدہ ہیں۔ خدا اور رسول نے ان سے راضی ہونے پر مہر لگا دی ہے، پھر ہم ان سے ناراض کیوں ہوں؟ خلافت بلا فصل اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے مخصوص ہوتی تو یقیناً انہیں مل جاتی۔ خلافت کرنے والے اگر غلط لوگ ہوتے تو حیدر کرار ضرور ان سے ٹکرا جاتے۔ اگر حسین اپنے حق کے حصول کے لیے میدان کربلا کو لالہ زار بنا سکتے ہیں اور یزیدی حکومت کو غیر اسلامی قرار دے سکتے ہیں تو فاتح خیبر بھی یہ اقدام ضرور کرتے۔ حضرت علی شیر خدا صاحب ذوالفقار تھے، وہ اپنا حق وصول کرنا جانتے تھے، ان کا حق غضب کرنے کی طاقت کسی میں نہ تھی۔ علی غاضبوں کو کیسے معاف کر سکتے تھے؟ علی کا حق ہوتا تو وہ لے لیتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اہل اسلام کا فیصلہ آپ نے قبول کر لیا، علی غلط بات کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ علی تو حق کے ساتھ تھے اور حق علی کے ساتھ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے پہلے تشریف لے جانا تھا، ان کو پہلی خلافت مل گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پہلے داعی اجل کو لبیک کہنا تھا، ان کو دوسری خلافت مل گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار سے پہلے جام شہادت نوش کرنا تھا، ان کو تیسری خلافت مل گئی۔ جناب علی مرتضیٰ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تشریف لے جانا تھا، ان کو چوتھی خلافت مل گئی۔ اب جب کہ آپ نے چوتھی خلافت کو قبول کر لیا ہے اور پہلی خلافت آپ کو ملی ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ آپ خلیفہ بلا فصل یا خلیفہ اول ہیں ایک معروضہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بحث کرنا ہمارا مقصود نہیں، ایک سیدھی سی بات عرض کرنا تھی وہ کر دی۔ حضرت مشکل کشا کو اگر چوتھی خلافت ملی تو اس سے آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ پہلی خلافتیں بھی آپ ہی کے مشوروں پر سے قائم ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی پر سوال کیا گیا کہ پہلی خلافتوں کے وقت مسلمانوں میں وہ انتشار نہیں تھا جو آپ کی خلافت کے وقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان خلفاء کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ اس واقعے سے ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پہلے خلفاء سے ربط و تعلق کا اندازہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ حیدر کرار خلیفہ اول ہوئے یا خلیفہ چہارم بنے، حیدر کرار ہی ہیں۔ ان کی جو عظمت، جو رفعت، جو شان امام الانبیاء کی زبان فیض ترجمان سے بیان ہو چکی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آ سکتا۔ علی وہ ہیں جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی۔ کسے راہ میسر نشد این سیادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی وہ ہیں جن کو رسول ہاشمی نے اپنا بھائی کہا ہے۔ علی وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی اہل بیت کہا، اپنی جان کہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے امام الاولیاء سیدنا حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، ہم حکمت کا گھر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، علی ہم سے ہیں اور ہم علی سے ہیں، وہ ہمارے بعد تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ علی منی وانا من علی لحمی و دمہ من دمی، علی ہم سے ہیں، ہم علی سے ہیں، علی کا گوشت ہمارا گوشت ہے اور علی کا خون ہمارا خون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی اور ہم ایسے ہیں جیسے سر اور جسم، ہمارا اور علی کا نور ایک ہے۔ ہم اور علی ایک درخت سے ہیں، ہم علی کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ۔ ہم علم کا شہر ہیں، انا مدینۃ العلم، ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ، اور نہیں کوئی آئے گا شہر میں مگر دروازے سے پہلے۔ یعنی جس کسی کو بھی شہر میں گھسنا پڑے گا وہ دروازے سے ہی جائے گا، جس کسی کو بھی سرکار کے پاس جانا پڑے گا، علم کے شہر میں جانا پڑے گا، وہ حضرت علی سے ہو کر ہی جائے گا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ۔ علی مع الحق و حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ۔ لکل نبی وصی ووارث ان علی وصی ووارثی، ہر نبی کا وارث اور وصی ہے اور ہمارے وارث وہ وصی علی ہیں۔ امام دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء، امام دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الاولیاء سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انت سید فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت کے سردار ہو، تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون اور موسیٰ، مگر میرے بعد نبی نہیں ہیں، تم میری امت کے امام اور میرے وصی ہو۔ فرمایا تم دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہو، اور وہ جھوٹا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تم ہم سے ہو، ہم تم سے ہیں، تمہارا گوشت ہمارا گوشت اور تمہارا خون ہمارے خون سے ہے، تمہاری روح ہماری روح ہے، تمہارا بھید ہمارا بھید ہے، اور تمہارا اعلان ہمارا اعلان ہے۔ پھر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اور ارشاد سرور کونین ہے کہ یہ مقبل ہیں میری امت پر قیامت کو میری حجت ہے، یہ مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے امام، سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار اور یاسب الدین ہیں۔ آپ نے ابا برزہ صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پروردگار کی طرف سے علی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت کے علم بردار ہیں، منار الایمان ہیں، امام الاولیاء ہیں، وہ تمام نور ہیں جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اے ابا برزہ، علی ابن ابی طالب قیامت کے دن ہمارے امین ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمارا پرچم اٹھانے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والے ہوں گے، اور ان کی محبت ہماری محبت اور ان کا بغض ہمارا بغض ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمارے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، مگر تمہیں 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اہل قریش کے پاس نہیں۔ تم ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اہل قریش میں تم ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرنے والے، اور ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہو، اور ان میں برابر تقسیم کرنے والے، رعیت میں انصاف کرنے والے، اور معاملات میں زیادہ بصیرت رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ خوبیاں رکھنے والے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے 9 حصے علم علی کو عطا کر دیا گیا، اور باقی 1 حصہ ساری دنیا کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم قضاء کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پس 9 حصے حضرت علی کو عطا فرمایا اور 1 حصہ باقی دنیا میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو علم ہے، علم قضاء، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کے 9 حصے حضرت علی کے پاس ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے تمام صحابہ اکرام میں کوئی نہیں تھا۔
مشکل سے مشکل مسئلے کا حل آپ ایک لحظے میں نکال لیتے تھے۔ آپ سے پہلی خلافتوں کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، دین کا فیصلہ ہو یا دنیا کا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی رجوع کیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فیصلہ کرنے میں ہماری مدد نہ فرماتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنا مہدی و ہادی علی کو بنائے رکھنا، یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر چلیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا، ہر قرات کا ایک ظاہر اور باطن ہے، اور کوئی قرات یا حرف ایسا نہیں جس کے ظاہر و باطن سے علی واقف نہ ہو۔ یعنی جو قرآن شریف کے جو نازل ہوا ہے، جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو قرات کا طریقہ ہے، وہ 7 قرات ہیں، اور ہر قرات کا ایک الگ، ہر لفظ کا ایک الگ مطلب ہے، ہر قرات کا ایک الگ مطلب ہے، اور حضرت علی وہ 7 قرات کے ایک ایک لفظ سے واقف ہیں۔ سیدنا حیدر کرار کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے، جبکہ نص حدیث سے ثابت ہے کہ آپ مدینۃ العلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہیں۔ آپ کی کرامت و بزرگی اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں گے کہ اگر تم اس کا دامن ہاتھ میں رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہیں، ھذا علی فحبہ بحبی، یعنی یہ علی ہیں، پس ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ، اور ان کا اکرام کرو میرے اکرام کے ساتھ، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں جو مجھے جبریل نے بتلایا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا فرما کر خدا تعالیٰ نے ایمانداروں کو مخاطب فرمایا ہے، وہاں وہاں پر ان مومنوں کے امیر اور سردار سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ایک دن حضور نے وضو فرماتے ہوئے حضرت انس کو فرمایا کہ اب جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ مومنوں کا امیر، مسلمانوں کا سردار، سفید منہ ہاتھ والوں کا قائد اور وصیوں کا خاتم ہوگا۔ حضرت انس انصار تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ کسی انصار کو بھیج دے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے۔ آپ نے انس کو فرمایا کہ اے انس، یہ ہے وہ شخص۔ بہرنو سیدنا و مرشدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری اور سلطانی مسلمات میں سے ہے۔ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے تو ہزاروں دفتر بھی ناکافی ہیں، پھر ان چند اوراق میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جنگوں کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جیسا بہادر دنیا میں کسی مانے جنا ہی نہیں۔ ان کے فقر و فاقے کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان جیسا صابر و شاکر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے علی کو وہ کچھ بنا دیا تھا جو دوسرا کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سیرت پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام خوبیاں خداوند قدوس سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ علی بدر و احد ہوتے ہیں تو ان کی تلوار کی کاٹ دیکھ کر حاطف غیبی پکارتا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر کا قلعہ القموس فتح نہیں ہوتا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں ہم آج اس کو پرچم اسلام دیں گے جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جھنڈا علی کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ پھر علی خیبر کے دروازے کو اس طرح اکھاڑ پھینکتے ہیں جیسے کاغذ کا بنا ہو، حالانکہ 40 شہزور صحابی اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے، اور علی نے اسے ڈھال بنا رکھا تھا۔ مرہب کے ٹکڑے اڑا دینے والے علی جب جنگ احزاب یعنی خندق میں عمر ابن ود کے مقابلے میں جاتے ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ مکمل ایمان مکمل کفر سے ٹکرانے والا ہے۔
اور پھر جب علی کی تلوار نے سینکڑوں بہادروں پر بھاری عبد ود کی گردن اتار کر پھینک دی تو سرور کائنات نے فرمایا علی کے عبد ود کو قتل کرنے کی ایک نیکی تمام جنوں اور انسانوں کے عبادات سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہر صورت فرامین مصطفیٰ کا حاصل یہ ہے کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، علی سے بغض رکھنا امام الانبیاء سے بغض رکھنا ہے، علی کو گالی دینا امام الانبیاء کو گالی دینا ہے، علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور علی سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ نہیں رکھتا محبت علی سے مگر مومن اور نہیں رکھتا بغض علی سے مگر منافق۔ جس نے علی کو گالی دی تو اس نے نبی کو گالی دی۔ علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ علی نبی کا دنیا و آخرت میں ولی ہے۔ علی کے فضائل کا حصر و احاطہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ علی کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی شفیع المذنبین ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی وسیلہ دنیا و دین ہے۔ علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی مینار الایمان ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی شمع عرفان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام اور جان ایمان ہے، علی خدا کی برہان ہے، علی خدا کی شان ہے، علی اسلام کی آن بان ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، علی ناطق قرآن ہے،